السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری ضرورتیں وقت پر پوری ہو جائے، اور اگر آپ کسی ضرورت کے لیے کوئی وظیفہ کر رہے تھے، کوئی عمل کر رہے تھے، فائدہ نہیں ہو رہا تھا، آپ مایوس ہو گئے تھے کہ میرا تو فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے، میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو آپ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کی ضرورت ضرور پوری ہوگی، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو یا اس کا تعلق دین سے ہو۔ یہ عمل کرتے ہی انشاءاللہ آپ کی ضرورتیں پوری ہونے لگے گی، آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے یہ عمل کر کے، اس لیے کہ یہ نبوی نسخہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو جو اعمال بتائے وہ بالکل حقیقت میں ہوتے ہیں اور اس کا اثر بالکل ظاہر ہوتا ہے اگر جو ترتیب بتائی جاتی ہے اس ترتیب پر وہ عمل کیا جائے تو۔ اس لیے میں ترتیب بھی بتانے والا ہوں، عمل بھی بتانے والا ہوں، اور اس عمل کے بعد جو خاص دعا ہے جو اس عمل کو اور زیادہ پاورفل بنا دیتی ہے، تو وہ دعا بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ہندی میں بھی بتاؤں گا، عربی میں بھی بتاؤں گا، اسکرین پر بھی آئے گی۔ اس لیے آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو مکمل سنیے اور اسکپ مت کریے۔ اگر کوئی بیچ میں سے کام چھوٹ گیا اور آپ نے وظیفہ عمل کر لیا تو پھر فائدہ نہیں ہونا ہے، اس لیے مکمل سنیے۔ تو چلیے سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ ترتیب بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے، اور وضو بھی سنت اور آداب کی رعایت کے ساتھ کرنا ہے۔ اس میں پانی زیادہ خرچ نہیں کرنا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا پانی استعمال کریں، مسواک کے ساتھ وضو کریں اور سنت طریقے پر وضو کریں، کامل مکمل اچھی طریقے سے وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد آپ مصلی بچھائیں اور مصلی پر آ جائیں۔ اب مصلی پر کھڑے ہو کر کے 2 رکعات نفل کی نیت کریں، 2 رکعات نفل کی نیت کریں، 2 رکعات نفل پڑھیں۔ اس میں آپ جو چاہے سورت پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی متعین سورت نہیں ہے، آپ جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جو یاد ہے وہ سورت پڑھ کے آپ 2 رکعات نفل مکمل کر لیجئے۔ سلام پھرنے کے بعد اچھی طریقے سے بیٹھ جائیے عاجزی کے ساتھ، کیونکہ ہمیں دعا کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے، تو جتنی عاجزی ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیجئے اور سب سے پہلے اللہ کی تعریف کیجئے، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی تعریف کیجئے۔ عربی میں آتا ہے عربی میں کیجئے، اردو میں آتا ہے، آپ اپنی زبان میں اللہ کی جتنی تعریف کر سکتے ہیں کریے، جیسے اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو ساری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، اے اللہ تو ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کی جتنی تعریف کر سکتے ہیں کریے۔ اب تعریف کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ یہ اسکرین پر جو دعا دکھائی جا رہی ہے اس کو یاد کر لیجئے یا لکھ لیجئے اور اس کو پڑھیے۔ آپ اپنا موبائل پاس میں رکھ کر کے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ دعا میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجئے تاکہ اس کے الفاظ صحیح طریقے سے ہم پڑھنے والے بنے اور صحیح طریقے سے اس کو پڑھ سکیں۔ دیکھیے اسکرین پر بھی یہ دعا آ رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعصمت من کل ذنب والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا آپ نے پڑھ لی۔
اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے. جو بھی درود آپ کو یاد ہے، درود ابراہیمی ہے، اور جو بھی آپ کو درود یاد ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیے، اور پھر اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی ضرورت ہے اس کو خوب عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ مانگیے. جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے روپے پیسے مانگتا ہے، اس کو کوئی چاکلیٹ وغیرہ لانی ہوتی ہے تو کیسے مانگتا ہے؟ عاجزی کے ساتھ رو کر کے مانگتا ہے، اور ماں مجبور ہو جاتی ہے دینے پر. اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ کا وعدہ ہے ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو پوری کرے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نبوی نسخہ ہے. یقین کے ساتھ کیجئے اور اس میں ذرا برابر بھی شک مت کیجئے، انشاءاللہ آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہوگی. اپنے آپ سے کیجئے ڈھیر سارا پیار. رب کائنات سے دعا ہے آپ کو رکھے ہمیشہ خوشحال.